آئیے آج ایک ایسے اسپرچل کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں جو سچ میں دماغ گھما دینے والا ہے۔ ہم سب کو لگتا ہے نا کہ نیکی اور بدی کے رولز بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہیں، لیکن آج اس ایکسپلینر میں ہم ایک ایسی روحانی حقیقت کو ان پیک کریں گے جو ان تمام سیٹ آئیڈیاز کو بالکل ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ ایک ایسا پیراڈاکس ہے، ایک ایسا تضاد جو بظاہر بالکل امپاسبل لگتا ہے۔ عام طور پر ہماری لائف میں چوائسز کلیئر کٹ ہوتی ہیں، رائٹ؟ ایک کامن سوچ ہے کہ اچھے کام کا رزلٹ ہمیشہ اچھا ہوگا اور برے کام کا نتیجہ ہمیشہ برا۔ لیکن کیا ہو اگر یہ سیدھی سادی سوچ ہمیں ایک بہت گہری سچائی سے دور کر رہی ہو؟ ہماری عادت بن چکی ہے روحانیت کو کسی ویڈیو گیم کے پوائنٹس یا ایگزام کے سکور کی طرح دیکھنے کی، مطلب ایک نیکی کی اور سکور کارڈ پر ایک پوائنٹ ایڈ ہو گیا، پرفیکٹ ہے نا؟ لیکن جب ہم اس پوائنٹس والے حساب کتاب کو سچ میں ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ ایلیوژن بالکل شیشے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں ایک مائنڈ بینڈنگ سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوچیے اس بارے میں، کیا ایک اچھا کام، ایک پرفیکٹ نیکی انسان کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے؟ ایبسلیوٹلی۔ یہ سوال ہماری کنونشنل سمجھ کو پوری طرح الٹ دیتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ یہاں آ کر ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے رکنا پڑے گا، کیونکہ اصل پرابلم باہر کے ایکشنز میں نہیں ہے بلکہ دل کی ایک ہڈن ڈیزیز، ایک چھپی ہوئی بیماری میں ہے۔ یہ ایک ایسی خاموش بیماری ہے جو اندر ہی اندر انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ بیماری آخر ہے کیا۔ حضرت علی کی یہ عظیم حکمت اس پوری ڈسکشن کا نچوڑ ہے۔ ذرا ان الفاظ کی ہی گہرائی پر غور کریں۔ فرماتے ہیں، وہ گناہ جو انسان کو بے چین کر دے اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جو انسان کو مغرور بنا دے۔ اس سٹیٹمنٹ کا وزن فیل کر رہے ہیں آپ؟ ایک ایسی نیکی جو آپ کے اندر غمنڈ لے آئے، وہ اس غلطی سے بھی زیادہ بری ہے جو آپ کے دل میں سچا پچھتاوا پیدا کرے۔ یہ کوٹ کلیئرلی بتاتا ہے کہ اعمال کو جج کرنے کا بینچ مارک صرف ان کے ظاہری روپ نہیں ہے۔ اس ڈیپ آبزرویشن کی روشنی میں ہمیں اپنے ہر ایکشن کو کمپلیٹلی دوبارہ ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ظاہر میں کمپلیٹلی فلالیس نظر آنے والا کام بھی اگر نیت میں انفیکشن پیدا کر دے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں بچتی۔ اسپیسیفک روحانی بیماری کا ایک نام ہے جسے عجب یعنی خود پسندی کہتے ہیں۔ بیسکلی اس کا مطلب ہے اپنی خوبیوں اور ڈیڈز پر اوور کانفیڈنٹ اور اوور پلیزڈ ہونا، انہیں حقیقت سے بہت بڑا سمجھنا، اور سب سے بڑی غلطی یہ گمان کرنا کہ یہ سب کچھ صرف میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، نہ کہ خدا کا کرم۔ یہ ڈیلوژن ایک آؤٹ اسٹینڈنگ نیکی کو ایک ڈینجرس ٹریپ میں بدل دیتا ہے۔ اور پھر اس کا ایک نیکسٹ لیول بھی ہے جو اور بھی زیادہ خطرناک ہے، جسے ہم کبر یعنی غرور کہتے ہیں۔ کبر اصل میں عجب کی ہی ایڈوانس سٹیج ہے۔ اس لیول پر آ کر انسان صرف خود سے امپریس نہیں ہوتا بلکہ خود کو دوسروں سے ہائیلی سپیریئر سمجھنے لگتا ہے۔ وہ عام زندگی میں یا سوشل میڈیا پر دوسروں کو حقارت سے دیکھتا ہے۔ خود پسندی الٹیمیٹ فارم میں دوسروں کی انسلٹ بن جاتی ہے۔ اس ذہنی بیماری کے سائیڈ ایفیکٹس لٹرلی ڈیوسٹیٹنگ ہیں۔ یہ انسان کو اپنے اعمال انریلسٹک حد تک بڑے دکھاتی ہے، سچائی پر ایک مکمل بلائنڈر ڈال دیتی ہے، اور عبادت کا سارا روحانی وزن کینسل کر دیتی ہے۔ اس کے اثر میں انسان اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے یا انہیں مائنر سمجھنے لگتا ہے، اور سب سے شاکنگ بات، اسے لگنے لگتا ہے کہ عبادت کر کے اس نے خدا پر کوئی فیور کیا ہے۔ نو وے، رائٹ؟ تاریخ میں اس بات کے پریکٹیکل ایگزامپل موجود ہے کہ ایک الٹیمیٹ نیکی اور ہائی سٹیٹس کیسے تباہ ہوتا ہے۔ اسپرچول ہسٹری کا سب سے بڑا ڈاؤن فال ابلیس کا تھا، اور اس کی تباہی کی وجہ کوئی ٹپیکل گناہ نہیں تھا بلکہ ایگزیکٹلی یہی خود پسندی اور کبر تھا۔ یہ پروف ہے کہ ہائیسٹ پاسبل اسپرچول سٹیٹس بھی وینٹی یا غرور کے آگے پروٹیکشن نہیں دے سکتا۔ اگر ہسٹری عظیم عبادتوں سے بھری ہوئی بھی ہو، تب بھی ہاٹینس اور وینٹی اسے ڈسٹروائے کر سکتی ہے۔ جب انسان بڑائی اور سپیریورٹی کا لباس پہنتا ہے تو اس کے اندر کی ہیوملٹی اور عاجزی انسٹنٹلی چھن جاتی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کا پاسٹ کتنا ہی پرفیکٹلی رائچس کیوں نہ ہو، غرور آتے ہی وہ سب کچھ سیکنڈز میں ایشز بن جاتا ہے۔ تو چلیے اب اس کور اسمپشن کو چیلنج کرتے ہیں۔ کیا لٹرلی صرف نیک اعمال اور ان کی کوانٹٹی کسی کی سیلویشن کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ اگر ہم سورسز کی گہرائی میں جائیں تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ ایسا سوچنا کہ ڈیڈز ایک کرنسی ہیں جن سے جنت خریدی جا سکتی ہے، ایک فنڈامنٹلی فلاڈ لاجک ہے۔ کیونکہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ہر ایک نیک عمل صرف اور صرف اس لیے پاسبل ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے ریسورسز پرووائڈ کیے گئے ہیں۔
علم، طاقت، اپرچونٹیز اور کچھ اچھا کرنے کا انسپریشن، یہ سب کمپلیٹلی ڈیوائن گفٹس ہیں۔ جب آپ اس الٹیمیٹ حقیقت کو ریئلائز کرتے ہیں تو وہاں بوسٹنگ یا دکھاوے کی لٹرلی کوئی گنجائش بچتی ہی نہیں، پورا کریڈٹ تو عنایت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب یہاں ہمارے سامنے دو شارپلی کنٹراسٹنگ انٹرنل سٹیٹس آتی ہیں۔ ایک سائڈ پر ہے دا پراؤڈ ورشپر، یعنی مغرور عبادت گزار، اور دوسری سائڈ پر ہے دا ریپینٹنٹ سنر، یعنی توبہ کرنے والا گنہگار۔ ان دونوں مائنڈ سیٹس کا ٹکراؤ ہی اس پورے ایکسپلینر کے میسج کا کور ہے۔ پہلے دے پراؤڈ ورشپر کو کلوزلی دیکھتے ہیں۔ یہ پرسنلی خود کو فار سپیریئر سمجھتا ہے، کمپلیٹلی بے خوف رہتا ہے، اور اس سینس آف سپیریورٹی کے نتیجے میں اپنی ہی نیکی اور اسپرچل کریڈٹ کو کمپلیٹلی زیرو کر بیٹھتا ہے۔ یہ خود پسندی لٹرلی ایک جائنٹ اریزر کی طرح کام کرتی ہے جو سارے اچھے اعمال اور ان کے ریوارڈز کو جڑ سے مٹا دیتی ہے۔ اور دا ریپینٹنس سنر، اسے اپنی مسٹیک پر ایکسٹریم ریگریٹ اور شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ جینیون اور سچے دل سے ریپینٹنس کرتا ہے اور نتیجتاً پینلٹی سے سیف رہتا ہے۔ یہ ریگریٹ کی الکمی ہے۔ ایک سچا پچھتاوا انسان کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے۔ ایک مسٹیک پر سنسیئرلی رونے والا ایک آؤٹ ورڈلی پرفیکٹ نیکی پر غمنڈ کرنے والے سے درجات میں کہیں آگے نکل جاتا ہے۔ اصل پروگریشن ہمیشہ کمال کی تلاش میں رہنا ہے۔ جو انسان ریئلائز کرتا ہے کہ اس میں فلاز ہیں اور اسے لگاتار بہتری کی ضرورت ہے، لٹرلی صرف وہی آگے بڑھتا ہے۔ لیکن جو یہ ڈیلوژن پال لے کہ وہ زینت پر یعنی سب سے ٹاپ پر پہنچ چکا ہے، وہ ہمیشہ محروم رہ جاتا ہے۔ اپنے فلاز کو جینیونلی ایکنالج کرنا اسپرچول گروتھ کی ایبسولوٹ پرائمری کنڈیشن ہے۔ کبر اور غرور کا ایک اور میسیولی ڈینجرس ایفیکٹ یہ ہے کہ یہ مائنر سنس کو انسگنیفیکنٹ بنا دیتا ہے۔ گھمنڈ کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ایزیلی اگنور ہونے لگتی ہیں، لیکن یاد رکھیے ایک ٹائنی سی درار بھی پلک جھپکتے ہی ایک میسیو کینین میں ایکسپینڈ ہو سکتی ہے۔ یہ فالس سینس آف پرفیکشن انسان کو اور بھی زیادہ خطرناک بلنڈرز کی طرف اوپنلی پش کرتی ہے۔ تو سوال یہ ہے، اس پوری اسپرچول ڈیزیز کا الٹیمیٹ اینٹیڈوٹ کیا ہے؟ یہ حکمت بھرا کال ایگزیکٹلی اس کا علاج بتاتا ہے۔ عجب اور خود پسندی کے بلاکیجز کو سیلف ریکگنیشن یعنی اپنے اندر کی حقیقی پہچان سے کلیئر کرو۔ جب انسان اپنے مکمل انحصار اور ڈپینڈنسی کو ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے تو یہ ایروگنس کی دیوار آٹومیٹکلی کرمبل ہو جاتی ہے۔ اب اس ڈیپ ڈائیو کے بعد میں آپ کو اس بہت ہی پروفاؤنڈ کوسچن کے ساتھ چھوڑتا ہوں۔ فرصت میں سوچیے گا ضرور، کیا دل کسی جینیون غلطی کی وجہ سے ٹوٹا ہوا اور ہمبل ہے، یا پھر کسی اچیومنٹ اور نیکی کی وجہ سے ہوا سے بھرا ہوا اور ہائیلی مغرور ہے؟ یہ ایک ایسا تھاٹ ہے جو کمپلیٹلی فورس کرتا ہے کہ ہم اپنی انر سٹیٹ کو اگریسولی ایویلیویٹ کریں۔ اور اسی پاورفل تھاٹ کے ساتھ ہم الٹیمیٹ ہیوملٹی اور امام علی کی اس پروفاؤنڈ وزڈم کی ایکسپلینر کو ریپ اپ کرتے ہیں۔ ریممبر، اصلی روحانیت ایکسٹرنلی شائن کرنے میں نہیں، انٹرنلی ہمبل رہنے میں ہے۔ اگر آپ ایسی مزید مائنڈ اوپننگ ڈسکشنز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو میک شیور ٹو سبسکرائب فار نیکسٹ حکمت۔